अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। सुबह सवेरे में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की सुबह बड़ी खुशगवार है। उसकी वजह ये कि सुबह 4 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और गरज चमक भी है। आप ये भी कह सकते हैं कि काले स्याह बादल जो है वो इस्लामाबाद के उफक पर मंडला रहे हैं और अभी भी सूरत हाल कुछ वैसी ही है। और मैं समझता हूँ कि परसों जो मौसम था, लेकिन इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि मुसलसल बारिश होने की वजह से, यानी बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक नया स्पेल जारी हो चुका है। तो उससे हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा हब्स थी, अब ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत ना हब्स कम महसूस होती है। लेकिन मौसम काफ़ी खुशगवार है। मौसम खुशगवार होने के साथ साथ उमूमन हमारी कोशिश होती है कि शुरुआत एक ऐसी बात से करें कि कम से कम छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में लाएं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उम्मन अपने दोस्तों को कहता हूँ कि भाई साहब, अगर आपने ज़िंदगी में हर स्टेज पर मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करना है, अपने आप को एक मैच्योर दिखाना है, बनाना है, अपनी शख्सियत को थोड़ा सा बनाना है और उसमें कुछ ग्रूम लेके आना है, तो कोशिश कीजिएगा अपने से थोड़ी सी उम्र, यानी कम से कम 10 साल का फ़र्क होना चाहिए कि आप उनके साथ बैठें, बुज़ुर्गों के साथ बैठें। यकीनन ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे तजुर्बात जिनसे वो गुज़रे होते हैं, तो जब वो आपको मशवरे देते हैं और बात करते हैं, सुन लीजिएगा, उनकी बात सुन लीजिएगा। उनकी गुफ्तगू जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। उमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान या ऐसे मेरी मुलाकात होती है बहुत सारे ऐसे नौजवानों से कि जब मैं उनको देखता हूँ कि उनकी उम्र तकरीबन 25, 25, 22, 24 तक होती है, लेकिन उनका गुफ्तगू का मयार बड़ा मैच्योर होता है और बहुत अच्छा लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं इस बात में वज़न भी है और ऐसा लगता है कि इसकी सोबत बहुत अच्छी है। तो जब भी आपकी सोबत, आपकी कंपनी, उसका बड़ा असर होता है। वैसे मुझे याद है कि जब हम मेरे ख़्याल में छठी से 7वीं जमात में थे तो उसमें सोबत के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सबक था, एक पूरा लेसन था। उसमें पूरा का पूरा यही, यानी अगर आप उसको पढ़ें, मैंने जो बचपन, यानी आप बचपन ही कह सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन वो दरअसल बचपन नहीं लड़कपन होता है। तो उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में एंटर होती हैं और जब आप फिर मुख्तलिफ ऐसी कंपनीज़ के साथ, मुख्तलिफ ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना होता है, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में एक नया, यानी आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में एक नया निखार पैदा होता है। निखार के साथ साथ जब आप किसी महफ़िल में बैठते हैं और महफ़िल में गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, तो लोग बगौर आपको सुनते हैं। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों को लाएँ, एक मुतालिया किताबों का। कम से कम बहुत सारे नौजवान मुझे कहते हैं कि सर, आप हमेशा बात करते हैं कि किताब है, आप किताबों की तो बात करें, रील से हम कैसे छुटकारा पाएँ। यकीन माने बड़ा आसान है। जब आप एक पेज पढ़ेंगे, दूसरे दिन दूसरा पेज पढ़ेंगे, और किताब का एक अजीब सा नशा है। शुरुआत में कहीं ना कहीं आप बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर ऐसा चैप्टर आ जाता है कि आप कहते हैं कि आप पूरे के पूरे मगन हो जाते हैं और आप लीन हो जाते हैं और फिर आपका दिल करता है कि भाई साहब, इसको पढ़ते जाएं और खोते जाएं उस ज़िंदगी में जिसमें मुसन्निफ़ ने जो ये किताब लिखी है, जिसमें अपने तजुर्बात, उन किस्से कहानी, उन तारीख़ को अल्फाजों की माला में परोया है। तो यकीन माने आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बहरहाल छोटी मोटी चीज़ें अपनी लाइफ में एंटर कीजिए और ज़िंदगी को, ना सिर्फ ज़िंदगी को बल्कि अपनी शख्सियत को भी पुरकशिश बनाएं, ताकि जिस महफ़िल में आप बैठें तो लोग कहें वाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं ये शख्स। दोस्तों, अमूमन जो हमारा डेली डोज़, यानी हम कोशिश करते हैं कि खूबसूरत सा डोज़ आपको दिया जाए मॉर्निंग मॉर्निंग, और मेरी टीम को ये क्रेडिट जाता है। मेरी टीम क्या करती है, बड़ी पूरी दुनिया से बड़े मज़े मज़े की खबरें निकाल कर आप तक पहुंचाती है, और मैं क्रेडिट देता हूं हमेशा अपनी टीम को। मेरे सिर्फ मैं नहीं हूं, बल्कि मेरे बिहाइंड, यानी कैमरे के पीछे 3 कैमरामैन जो कि वीडियो जर्नलिस्ट हैं, फिर मेरे प्रोड्यूसर, उसकी पूरी टीम, कोऑर्डिनेटर, पूरी एक टीम होती है, एक टीम वर्क होता है। तो ये क्रेडिट गोज़ टू दीज गाइज, क्योंकि हम तो फ्रंट पे आके बात करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो काम का पूरा क्रेडिट इन नौजवानों को जाता है। और माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हैं, सारे बड़े यंग हैं। अब जो डेली डोज मैं देने जा रहा हूँ बड़ा खूबसूरत है।
خاص کر ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو فوٹیج بھی دکھائیں۔ جلد ریٹائرمنٹ کے لیے شہری نے 21 سال رقم جو ہے وہ جمع کرنے میں لگا دیے، اور ایک جاپانی شخص نے حال ہی میں انٹرنیٹ پر اپنی کہانی شیئر کر کے صارفین کو چونکا دیا کہ وہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران 132 ملین ین بچانے میں کامیاب رہے، جس کا مقصد دباؤ والی نوکری سے جلد ریٹائرمنٹ حاصل کرنا تھا۔ یقین مانے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی پرسکون گزارے، یہ بوس کی چک چک سے وہ بڑے دور رہنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں اس نے کہا کہ بھائی صاحب بہت ہو گیا، نہیں سہ سکتا ہوں، تو اس سے بیٹر ہے کہ میں پہلے سے بچت کر لیتا ہوں۔ اب ایک اور انسان اور جانور کے درمیان تو گفتگو آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میری ٹیم جو ہے مختلف منفرد قسم کی سٹوریاں جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ آج کی سٹوری بھی تھوڑی سی مختلف ہے اور بڑے مزے کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اور چمپینزی کے ایک انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کیسی ہے آپ دیکھ لیجئے گا اپنے اسکرین پر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ گفتگو کے دوران چمپینزی بھی انسانوں کی طرح موقع آنے پر بات کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے علاقے 5 میں قائم یونیورسٹی آف سینٹ اینڈریوز کے سائنسدانوں کی رہنمائی میں کی جانے والی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ جنگلات میں دوران گفتگو چمپینزی اشارے کے بعد جواب دینے سے قبل انسانوں کی طرح وقفہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تحقیق میں کسی کی بات مکمل ہونے سے 1.5 سیکنڈ قبل مداخلت کرنے سے لے کر بات مکمل ہونے تک 8.5 سیکنڈ بعد جواب دینے کا وقت کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے، مجھے ایک رشین جو ہے سائنٹسٹ یاد آتی ہیں جن کو بہت ساری زبانیں آتی تھی، اور بہت ساری زبانوں میں وہ گفتگو اور ان کو سمجھنا، ایون حتیٰ کہ چونٹیوں کی جو گفتگو ہوتی ہے ان کو بھی وہ سمجھ جاتی، تو انہوں نے اشاروں کو، اور باقاعدہ اس پہ مجھے یاد ہے کہ میں تب 9 کلاس میں تھا جب وہ آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، تو بڑے مزے کا آرٹیکل تھا۔ تو آپ کو جب آپ جانوروں پر مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن ابھی کی جو خبر ہے بھائی صاحب، یہ بڑی خطرناک ہے، اور دھیان رکھیے گا، کیونکہ سمندر میں ہے جب تیز لہریں ہوں اور آپ کے ارد گرد آپ کو لگے کہ بھائی صاحب اب موت بڑی قریب ہے۔ بہرحال ہمارے پاس ایک انگلینڈ سے خبر آئی ہے۔ سمندر میں ویل مچھلی نے ماہی گیروں کی کشتی کو الٹا دیا بھائی صاحب۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کولن اور وائٹ ییگرز دونوں بھائیوں نے انگلینڈ کے شہر پورٹس ماؤتھ کے ساحل پر ایک کشتی کو پلٹنے والی ویل کی فوٹیج ریکارڈ کرا دی۔ مذکورہ بالا واقعے میں کشتی پر 2 ماہی گیر موجود تھے جب ویل نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ارے بھائی صاحب پھینک دیا، یہ دیکھیں فوٹیج میں، اور تاہم انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہمارے ملک میں ہوتے تو نقصان ضرور تھا۔ موقع پر موجود بھائیوں کولن اور وائٹ ییگر فوری ماہی گیروں کو بچایا، اور وائٹ ییگر نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ جس وقت ہم انہیں بچایا، ہم ماہی گیروں کے رد عمل سے حیران رہ گئے کہ وہ ٹھیک تھے، مسکرا رہے تھے، وہ اس بات سے زیادہ خوش تھے کہ وہ ٹھیک ہیں اور ویل بھی ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی ہالی ووڈ کی بہت ساری، جس میں سمندر میں جب ہیرو ہیروئن اور ویلن پھنستے ہیں تو پھر ویل یا کوئی اور مچھلی جو ہے خونخوار مچھلی ہوتی ہے، اور پوری کی پوری فلم اس پر فلمائی گئی ہوتی ہے۔ وہ جب وہ مناظر ہم دیکھتے ہیں اور جب ریئل میں یہ مناظر آپ کے سامنے ہو تو یقین مانیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ ویل بھی بچ گیا اور ماہی گیر بھی بچ گئے۔ دوستو، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اپنے تمام تر آج، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام تر لوگوں کو اپنے شو میں بلائیں، ان سے گفتگو کریں، ان کے تجربات سے آپ سب کو آگاہ کریں۔ میرے ساتھ آڑے بڑے خوبصورت گیسٹ بھی ہیں اس شو میں، لیکن پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ وقت ایک بریک کا ہے تو ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کی، لیکن پھر ٹیلنٹ کی جب بات آتی ہے اور ہماری خواتین میں، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں مختلف اداروں میں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں، جب وہ اپنا کام یعنی اپنے کام سے لوہا منواتی ہیں اور اپنا نام نہیں صرف بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کرتے ہیں، تو یقیناً آپ جس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں، جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، جتنی محنت اور لگن سے آپ کام کرتے ہیں، یقین مانیں اتنی جلدی آپ اپنے ایک مقام بنا لیتے ہیں۔ آج ایک ایسی نوجوان خاتون سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں
जिसने मीडिया में बहुत कम अरसे में अपने एक मुनफरिद मुकाम और एक ऐसी अपनी अपनी जो पर्सनालिटी है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, कैसे कैमरे के सामने आके बात करना है। फिर हमने उनको देखा कि मुख्तलिफ ड्रामों में भी उन्होंने काम किया, मुख्तलिफ किस्म के, ख़ासकर पाकिस्तान में ये बहुत बढ़िया बात होती कि आपको जब एक थपकी मिलती है और आपके काम की बदौलत आपको थपकी एक एवार्ड की सूरत में मिलती है, तो यकीनन आपका हौसला मज़ीद बुलंद हो जाता है। तो आज हमारी गेस्ट हैं सीबा एजाज मिर्ज़ा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको इतवार की सुबह सुबह को जगाया, हमारा लेकिन काम आपसे ही ऐसा मुलाकात हमारा काम, आपको आदत पड़ चुकी है। सीबा, एक सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है, मीडिया में बड़ा मुश्किल भी होता है एंट्री मारना, और आपको पता है बड़े मुश्किलात से आपको गुजरना होता है। मुझे तो याद है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये जो चैनल होता है इसकी सिक्योरिटी गार्ड से कैसे हाय हेलो करूं, और कैसे मैं अंदर में जाऊंगा, किससे बात करूंगा, तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर आपने होस्टिंग की, फिर आप ड्रामों में भी आए, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी शुरुआत के बारे में बताएं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या वजह थी कि आपने सोचा कि हाय टीवी पे जाना है? हाँ, बात ये है ना कि हमारा बचपन का ख्वाब होता है पाकिस्तानी माशरे में कि या टीचर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मेरा ख्वाब था कि मैंने टीचर बनना है। अच्छा, टीचर। और जब मैं कॉलेज टाइम तक पहुंची तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने की भी टीचिंग कुछ अर्सा, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो टीचर है ना, जो उस्ताद है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी और वो मुझे लगता है वही निभा सकता है जो जिसके अंदर वो गट्स होते हैं। बिल्कुल। और लेकिन हमारे यहाँ परखा नहीं जाता अपने आप को कि हम इस चीज़ में बेस्ट रहेंगे या उस चीज़ में बेस्ट रहेंगे, तो हम ये कहते हैं कि बस चले जाओ किसी भी फील्ड में। तो मैं गई और मुझे फिर रियलाइज हुआ नहीं, ये बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा एहतराम की जगह है। यकीनन हम भी माशरे में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का एक अपना किरदार होता है, हर किसी का रोल होता है। तो मैं डिबेट्स वगैरह करती थी और मुझे बड़ा शौक था कि मैं बोलूं स्टेज पे और होस्ट करूं और ये सारी चीजें। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप चेहरे से इतनी ज्यादा मासूम लग रही हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो है डिबेट में आप चेहरे से हम लगते हैं जो दिखता है ना वही होता है। अच्छा, वो नहीं होता तो है। फिर ये हुआ कि मैं डिबेट्स वगैरह करती थी और एक चैनल था, मैं उधर एक इवेंट था या प्रोग्राम कह सकते हैं, कंपटीशन था, पाकिस्तान स्पीक्स। अच्छा। मैंने वो विन किया था और विन करने के बाद मुझे ऑफर हुई थी होस्टिंग की, मेन स्ट्रीम की, और पहली दफ़ा जहाँ पर मैंने कभी किसी स्टेज पे होस्ट नहीं किया। अच्छा। और वो डायरेक्ट मेन स्ट्रीम पे करना और बहुत मुश्किल होता है आपके सीधा लिए कैमरे ना। के सामने और जाना। फिर बिल्कुल स्क्रिप्ट भी आपका अपना होना चाहिए, हर चीज़ आपकी अपनी होनी चाहिए। तो वो बड़ा मेरे लिए था कि मैं किस तरह करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, आपको उधर अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो उधर ये हुआ कि वहाँ पर मैंने प्रोग्राम किया और आप यकीन करेंगे मैंने एक दिन में 3 से 4 प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए और मैंने करवा के पहले दिन में। अच्छा। 2 दिन में मैंने पूरे 14 प्रोग्राम थे, हमने वो ख़त्म किए। और वो उसमें आप एज अ होस्ट थी मैं। अच्छा, और हाँ। पहला तजुर्बा। अब मैं अपनी बात अक्सर करता रहता हूँ, साबिर मेरे कैमरामैन, मेरे उस्ताद, मैं उसको कहता हूँ, उस्ताद ही होते हैं जो आपको मुख्तलिफ स्टेजेस पे सिखा के आगे निकल जाते हैं, और आप जिस मकाम पे पहुँचते हैं बहुत सारे लोगों का उसके बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो मुझे याद है कि मैं क्योंकि मैं एज अ रिपोर्टर मैंने करियर शुरुआत की थी, तो पहला माइक उठाना मुझे समझ नहीं आती, मैं बोलूं क्या बोलूं, पीटीसी भी मुझसे नहीं हो रही थी। बहरहाल आपसे जानना चाहता हूं। तो बस ये चीज़ थी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने, और मेरा ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से था जहाँ लड़कियां क्या लड़के भी नहीं पढ़े थे। अच्छा। और हमने मैट्रिक किया, देन फिर हमने मास्टर्स किया, और फिर उसके बाद कोई लिंक नहीं था क्योंकि हमारा जो बैक था वो पाकपतन पंजाब, वहाँ से थे हम, और फिर इस्लामाबाद आना और फिर सारे मामलात। तो अभी तक फैमिली में सिवाय मेरे और कोई भी नहीं है मीडिया में। अच्छा। या कोई इस फील्ड में काम तो कर आपके लिए रहा तो बड़ी मुश्किलात भी होंगी कि उस इलाके से, और फिर वहाँ पे जाहिर बात है कि हमारे यहाँ ये भी होता है कि चिक चिक बहुत ज्यादा, मतलब आप सबसे जीत जाते हो, अपनों से हार जाते हो। लेकिन जब आप अपनों से जीतते हो ना, तो फिर वो कामयाबी ज्यादा मतलब आपके लिए मैटर करती है, आपके दिल के बहुत करीब होती है। तो बहुत सी एफर्ट्स होती हैं, बहुत सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन मैंने हमेशा से एक चीज़ सोची है कि मैंने कभी भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। पहला स्टेप इंसान इसलिए नहीं लेता कि वो आखिरी स्टेप, वो लास्ट पे जाके एक पीक पे जाके वो सब कुछ छोड़ दे। तो हमारे माशरे में ये होता है कि लड़कियों की शादी हो जाती है अमूमन, और फिर वो कहती हैं कि नहीं भाई जो कुछ है
ہوتا ہے، لیکن آج کی لڑکی کو میں کہتی ہوں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. بہترین بات کی. میں آپ کے ساتھ اگری اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں بیچاریاں نوجوان لڑکیاں، میں نے بہت سارے لیکن بیچاریاں اب ہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں بیچاری ڈزنٹ مین، میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا کریئر یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میرے میں یہ ٹیلنٹ ہے اور میں آگے جا سکتی ہوں، اور اچانک کہا جاتا ہے کہ نہیں پتر فلاں رشتہ ہے، رشتہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ان کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. میں نے ان کے بعد ایسے ایسے نوجوان لڑکیوں سے میں ملا ہوں، یہ بیچاری لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ان پر اتنا زیادہ دباؤ ہو جاتا ہے کہ ان کو بیچاری بنا دیا جاتا ہے. اور پھر میں نے ایسی نوجوان لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جن کے ساتھ یہ حادثے بھی ہوئے ہیں کہ بڑی کم عمر ہے ان کی شادیاں، اور ان کے بعد ان کے ایون حتیٰ کہ ان کے بچے بھی ہوئے ہیں، اور پھر ان کو ڈائیورس. اور آج کل تو ڈائیورس کا ریشو اتنا ہے کہ مطلب آپ نے صرف آپ نے شادی کی اس لیے کی کہ ہم نے ڈائیورس لینی ہے. آج کل لڑکے یا لڑکیاں اس بیس پہ شادی کر رہے ہیں کہ ہم ڈائیورس لیں گے، ساری چیزیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک سوسائٹی کے، اب ہمارا معاشرہ پاکستان بہت ماڈرن ہو چکا ہے، اس میں لڑکیوں کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہوں گی 10% 15% جو اپنے اس پہ رہتے ہوئے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ وہ برداشت کرتی ہیں. لیکن زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں سوائے وہی جو میں نے پہلی بات کی تھی ٹیچر ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو. آپ یونیورسٹیز کے ایم فل کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو تو وہ ایک بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کریئر میں، لیکن جب آپ کا ریالٹی سے فیس کرتے ہو نا آپ، تو پھر آپ کو دنیا وہ تھپڑ مارتی ہے، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا سیما، ایک اور چیز میڈیا کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت ساری نوجوان لڑکیاں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، ان کی بھی خواہش ہے، ہر انسان کی جس طرح ہماری خواہشات تھیں کہ ہم یہاں پہنچے، آپ ابھی آپ کو جو دیکھنے والے ہیں، مجھے دیکھنے والے، ان کی بھی خواہشات ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے بھی اسکرین پہ پہنچنا ہے. تو اسکرین پر پہنچنے کے لیے کن کن مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے خاص کر خواتین کو؟ اور پھر ایسا نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بھی کھل کے بات کرتا ہوں کہ خاص کر ہراسمنٹ کے کیسز بھی آ جاتے ہیں، میڈیا میں بھی آتے ہیں، تو اس سے کیسے اپنے آپ کو، ان ساری چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا جا کے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے اور آپ اپنے آپ کو. میرے ساتھ کل پرسوں ایک ڈاکٹر ہے، سو کال ڈاکٹر میں اس کو کہوں گا، جس طریقے سے اس نے گفتگو کی، انتہائی گھٹیا قسم کی، میں کہوں گا غلیظ قسم کی گفتگو، میرے ساتھ بہت ساری خواتین نے کام کیا ہے. آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو، آج کل وہ ہماری ایک سارا الیاس جیو پہ بیٹھی، بہت سارے نوجوان لڑکیاں، میں نے کبھی ایسی چیز ان میں نہیں دیکھی کہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ مارننگ شو کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کیسے ان ساری چیزوں کو ٹیکل کر کے آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو باہر کی دنیا سوچتی ہے حقیقتاً وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایکچولی میڈیا جو ہے نا، وہ ویسے ہی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میڈیا ایک تو سچ نہیں بول رہا ہے، ایک تو یہ نہیں کر رہا ہے، ایک تو وہ نہیں کر رہا، لیکن ریالٹی بالکل ہم لوگ تبصرے کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے. ہمیشہ سے میں ایک بات کہتی ہوں، جو کم ظرف ہوتا ہے نا وہ ذاتیات پہ بات کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہیں، یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے جہاں پر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی پہ آپ کوئی ایک لفظ کی بات کرتے ہو آپ کو 70 کروڑوں کی سزا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں چیز بڑی نارمل ہے، کسی کی بھی بیٹی پہ، کسی بھی مارننگ شو ہوسٹ پہ، یہاں تک کہ میں کہتی ہوں فیمیل کیا میلز بھی ہیریس ہوتے ہیں اور لیکن اس چیز پہ بات کوئی نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ وہ کس طرح بچا جا سکے، وہ اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ ہر چیز آپ کی اپرچونٹیز یا پیسے پہ ختم نہیں ہوتی ہے، آپ کی اپنی کچھ لمٹس ہوتی ہیں. میں نے اگر میڈیا میں کام کیا، مجھے 8 سال ہو گیا، لیکن میرا اس طرح فیس نہیں ہے ابھی جس طرح ہونا چاہیے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم تھوڑا کما رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، عزت کے ساتھ کما رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ عزت ہے تو سب کچھ ہے. جو ہم نے باؤنڈریز بنائی ہیں نا، اگر میرے والدین، میرے بھائی بہن یا میرے خاندان والے یا رشتہ دار جتنی مرضی میرے اوپر ریسٹرکشنز لگا دیں، کچھ بھی کر دیں نا. یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، کچھ تصویریں بھی آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں آپ جو صرف ٹی وی والوں پر آپ کہتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا میرے ساتھ جو ہے، میں ایز اے رپورٹر کام کر رہا ہوں، میں مارننگ شو ہوسٹ بعد میں پہلا رپورٹر ہوں، اور میں نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں. میں تھانوں میں گیا ہوں، میں ہاسپٹل میں گیا ہوں، میں وکیلوں کے ساتھ. تو کیا یہ بتائی گا کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ یا وہاں پہ کیا سب کچھ ہراسمنٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ کا ہراسمنٹ کا تعلق کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے نا، آپ اس پہ تو تھوپ نہیں سکتی ہیں نا. اور وہی چیز ہے، میرا تعلق میڈیا سے تو ہے، لیکن میں بیک پہ بزنس کر رہی ہوں. میں نے کمپنیز میں کام کیا، میں نے آلموسٹ 45 کمپنیز کے ساتھ ایونٹ ہوسٹ کیے، کسی کا ایڈ بنایا، کسی کی کیا چیز ہے، میں نے بڑے قریب سے دیکھا. آپ کا
किसी भी डिपार्टमेंट से हेरेसमेंट का ताल्लुक नहीं होता, आपका जो माइंड है ना और उसकी सारी चीज़ है। वो कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, जैसी आपकी सोच होगी वही सब कुछ आपको नजर आएगा। लेकिन बहरहाल अब हर एक अपनी सोच बिल्कुल ऐसे और ही। उसकी सोच के जब लेकिन वो हमें पॉजिटिव रहना yes, चाहिए। हमें पॉजिटिव रहना और चाहिए। हाँ। सिवा एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, अब बहुत सारी नौजवान लड़कियां या लड़के जो हैं, आप भी उनसे मिलती होंगी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, जब हम जाते हैं एज अ लेक्चर देने के लिए यानी एज अ गेस्ट स्पीकर जाते हैं, तो सबकी ख्वाहिश होती है कि भाई साहब हमने सीधा जाके एंकर बनना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी तजुर्बात क्या है कि भाई साहब सीधा एंकर बना ही नहीं जाता, का टाइम लगता है। मैंने तो शुरुआत ही इंटरनेट रिपोर्टर से की थी, तो क्या कहेंगे उनको कि क्या ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से टिप्स हैं जिस पर अगर वो अमल करते हैं तो यकीनन आप अपने गोल की अचीव कर देखिए, लेते हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़े से स्टार्ट करो, और आप जब स्टार्ट पहला स्टेप लेते हो तो आप ये मत करो कि मैं बस अगले महीने सक्सेसफुल हो जाऊँ, अगले महीने या मतलब 3-4 साल बाद मुझे लोग जाने, नहीं। सक्सेस टाइम मांगती है, उसमें आपकी एफर्ट्स हैं, आप फ्री में काम करते हो, आप दिन रात टाइम नहीं देखते हो कि मैं इस टाइम जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, नहीं, आपने मिट्टी में, वो कहते हैं ना हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सोबत के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक कमाल है, चाली। कमाल है। बड़ा खूबसूरत शेर सीबा, और अपनी जितनी इनकी पर्सनालिटी प्यारी खूबसूरत है उनकी, उसी तरह शेर भी बड़ा प्यार होने पड़ा। लेकिन नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिबा के साथ बड़ी मज़े मज़े की गुफ्तगू जारी है। सिबा, आपकी तरफ आएंगे एक बार फिर। जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हमने बात की, आपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर ख़ासकर होस्टिंग जो है काफ़ी अरसा की। पता चला भाई साहब कि आपने एंट्री मारी है ड्रामों में भी कि यार ये भी देख लेते हैं, ये क्या होता है। कितना फ़र्क महसूस हुआ? यस। हाँ, ये टेस्ट कैसा लगा? हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। अच्छा। और ये शायद कुछ लोगों की पर्सनालिटी में होता है ना, ड्रामे कर सकती हूँ मैं रियल कौन लाइफ से में। ड्रामे? घर में ड्रामे रियल करती लाइफ वाले, हो? घर अच्छा, वाले। रियल वाले। लेकिन जो है ना, मैं कह सकती हूँ ज्यादातर कि किसके साथ ड्रामे करती हो, दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ? एक्चुअली जब मैं ड्रामे करती हूँ तो मैं खामोश हो जाती हूँ ना। तो फिर उनको गुस्सा आता है कि यार ये कुछ बोले तो सही, अच्छा। मतलब कुछ तो इजहार करे। अच्छा। तो घर वालों के साथ करती हूँ, बाहर वालों के साथ इसलिए नहीं करती क्योंकि बाहर वाले डबल ड्रामेबाज होते हैं। फिर जो है ना, आप उनके आगे कभी भी जीत ही नहीं सकते हो। बिल्कुल ठीक। तो जब मैंने किया तो अच्छा रहा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं को आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आप परफेक्ट होते हैं। यस। मैं न्यूज़ पढ़ सकती हूँ, मैं होस्ट कर सकती हूँ, तो बस यही काफी अच्छा, मतलब वो आप जो खुद ही आपने, पीछे हट गई यानी आपको मजा नहीं आया, क्या वजह क्या थी? मुझे ज्यादा लगता है मेहनत थी? एक्सप्रेशन लेस हूँ, मेरे फेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं अच्छा, आते। लेकिन वो ध्यान से देखिए। हाँ, वो क्या है, जो आपका अंदाज है, वो एक्सप्रेशन, वो सारा कुछ कैमरे के सामने लाना आपसे नहीं हो रहा था। ऐसा ही एक्सप्रेशन लेस थे सब कुछ। एक्सप्रेशन भी थे। एज अ होस्ट मेरे ख्याल में एक्सप्रेशन आ ही जाते, आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया। और हमारे एंकर तो सबसे बड़े एक्टर होते हैं यार, बहुत सारी खवातीन को मैं एक्टिंग करते मुझे देखता ये हूँ। लगता है कि मैंने 2-3 ऑडिशन दिए। मैं अब इसलिए ऑडिशन नहीं देती ना, मैंने आपसे बाद में ऑफ हाँ, कैमरा हाँ, कहा हाँ, था कि मुझे मैं बताया ऑडिशन था। नहीं देती। Yes. इसलिए नहीं देती कि जब मैंने 1 दिया, 2 दिया, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन दिया, लेकिन मैं बताऊं टैलेंट की कदर नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं 95% पाकिस्तानी अब ये बोलते हैं, मैं जब भी जिसे भी क्लाइंट, इन्वेस्टर, किसी से भी बात करती हूँ, कहते हैं यार मैंने पाकिस्तान छोड़ना है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मतलब मैं इतना डिसहार्ट होती हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि घर की खातिर सो दुख झेले, घर तो आखिर अपना। हाँ, तो आप उस घर में आपने सब कुछ सह लिया। अब क्या पता आपकी वो लाइफ, मतलब लोग कहते हैं हमें उम्मीद ही नहीं नजर आ रही पाकिस्तान में कुछ है। असल में आप कैसे कह सकते हो? बिल्कुल। और फिर आप अपना पैसा, अपनी पावर, आप बाहर जाके लोगों पे तो इन्वेस्ट कर रहे हो, आप वहां जाके स्वीपर भी बन जाते हो। असल में प्रॉब्लम यही है हर ना, चीज़ देखो बनते हैं। हाँ। आप सिक्योरिटी, जब आपकी सिक्योरिटी ना हो, अब आप देखें हमारे एक यानी जो इंटरनेशनल ब्रांड है, इजराइल के ब्रांड है, 2 ब्रांड बिल्कुल है, ऐसा ही। उसको टक्कर देने वाला पाकिस्तानी एक बिजनेसमैन जिसको अगवा किया गया, किसने किया है और उसका कसूर क्या था? यही कसूर था कि उसने टक्कर दी इस 2 ब्रांड को, कोल्ड ड्रिंक्स को, तो उसको उठा दिया गया। तो जब आपको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मुझे ये लगता है इस टॉपिक से हटकर कि पाकिस्तान में हुकूमत से ज्यादा अवाम नहीं बोलती है। जब आप जुल्म सहते हैं या जब आप खामोश रहते हैं, आप किसी की चीज मतलब आप 24 करोड़ 24 करोड़ अवाम है, या जितनी भी अवाम है
میرا بھی صبح صبح اٹھ کے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی عوام ہے, اپنے حق کے لیے تو بولنا چاہیے نا. یہی تو آپ کوفہ والوں کی بات کرتے ہیں, وہ بھی تو خاموش ہی رہے تھے نا, تو آپ بھی خاموش رہے. آپ بھی خاموش ہیں. آپ سیکھ لیں نا غزہ والوں سے, اس حالات میں بھی وہ زندہ ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں. قوم ہے, ہم ہجوم آپ ایران کو دیکھ لیں. میں تو ان کو قوم اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اٹھتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ سوئے ہوئے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں آئی پی پیز کے حوالے سے, یعنی جس طریقے سے ہمیں یہ لوٹ رہے ہیں, اس کے حوالے سے تو کم جمعیت اسلامی نے ہمت کی ہے, لیکن ہونا چاہیے تھا پورا پاکستان نکل آتا. نہیں نکل آ رہا ہے, لیٹے ہوئے ہیں آرام سے کہ بجلی کے بل آ رہے ہیں. تو بجلی کے بل تب آئیں گے اتنے زیادہ کہ آپ آواز نہیں بلند کر رہے ہیں. اور دیکھیں ہماری چیزوں سے, ہمارے بجلی کے بلوں سے نا کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے, کیونکہ سب کی اپنی لائف گزر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مڈل کلاس طبقہ ختم ہو چکا ہے, یا ایلیٹ کلاس ہے, یہ بالکل آپ کہتے ہیں کہ وہ نیچلے والا طبقہ ہے جو سفید پوش ہے, جو سامنے نہیں آ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود آواز, ہمیں ہجوم اور پارٹیز میں جو آپ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے نا, بینگ اے پاکستانی, آپ پاکستانی نہیں رہے, سوری ٹو سے. تو آپ کو ان چیزوں سے ہٹ کے ایک پاکستانی قوم بننا چاہیے اور پازیٹیو رہنا چاہیے. اور میں ہمیشہ جب وہ بولتے ہیں ہم نے پاکستان چھوڑنا ہے, سی بات نہیں ہے, تم بھی موو کر جاؤ, ہم تمہیں موو کرواتے ہیں, تو میں انہیں کہتی ہوں کہ بھائی نہیں, میں نے تو رہنا ہے ادھر ہی, اپنا ملک اپنا ہے. اور میں یقیناً میرے جیسا, اس جیسا ملک, میں تو باہر رہا ہوں, باری دنیا بڑی قریب سے دیکھی ہے. جو خوبصورتی, بے شک مشکل حالات آتے ہیں, وقت میں چیزیں بدلتی رہتی, کبھی عروج کبھی زوال, لیکن ملک اپنا اپنا گھر ہے یار. بغیر پاسپورٹ کے آپ کہیں سے کہیں گھوم جاتے ہو. لیکن اچھا, ٹاپک کہیں اور چلا گیا. آپ نے مختلف ایوارڈز جیتے, تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون سے ایوارڈز آپ کو ملے, اور پھر کیا ماڈلنگ بھی کی ہے تھوڑی بہت؟ آپ سارے راز کھول رہے ہیں. جو میں نے ماڈلنگ کی ہے, میں نے ایک دو برانڈ سے ان کے لیے کی تھی, لیکن وہی چیز ہے کہ ابھی بھی کر سکتی ہوں. اس میں گلیمر چاہیے, ہم بیچارے سادہ سے لوگ ہیں. نہیں سادہ تو نہیں ہے, جب آپ نے ڈرامے کیے ہیں, اتنے بڑے ڈرامے. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہم ڈرامے ساری چیزیں کر کے نا اب ہم سادہ ہو گئے ہیں. اچھا, اب آپ کہتی ہیں کہ بس بہت ہو گیا بھائی صاحب, میں نے سارے ذائقے چھک لی. اب آپ یعنی آپ ماڈلنگ سے بھی آپ کا دل کیا وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جب ماڈلنگ یا ڈرامہ, یہ ساری چیزیں, اب اس میں آپ بے شک جتنی مرضی رسپیکٹ بنا لو, جتنی مرضی عزت بنا لو, آپ کے پیچھے لوگ نہیں, مطلب آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. سوری ٹو سے, یہ بات ریالٹی ہے ایک فیمیل کی بالکل. مطلب وہ چاہے 7 پردوں میں بھی چھپ کے کام کر رہی ہو نا, اس کے کریکٹر پہ بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ میں, کیونکہ میں سوشل ورک بھی اگر کر رہی ہوں, میں پھر اس کے بزنس بھی کر رہی ہوں, تو میری ایک پراپر, آپ کو ماڈلنگ میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے, آپ کی ڈریسنگ بھی, آپ کچھ بھی پہن سکتے ہو. تو ہم نے کچھ, وہی بات ہے کہ ہم نے کچھ لمٹس بنائی ہیں, چاہے وہ فیملی نے بنائی ہوں نہ بنائی ہوں, ہم نے خود بنائی ہیں, تو ہم ان کو وہ کراس نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے ماڈلنگ کی فیلڈ میں نا وہی ہیرسمنٹ والی چیز زیادہ ہے. حالانکہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے وہ چیزیں ہیں. یعنی آپ بھی میری طرح ہے, میں نے شروعات جو ہے نا ماڈلنگ سے کی تھی, اور پھر میں نے اس لیے چھوڑ دی تھی کہ مجھے مزہ نہیں آیا honestly. اینڈ میں نے سوچا, پھر فلمیں میں نے کی, ڈراموں کے آفر, پھر میں نے جب فلمیں کی تو میں نے کہا بھائی سب اب ہاتھ جوڑ لیتے ہیں, یہ والا کام ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو ایوارڈز والی آپ بات کر رہے تھے, اس میں یہ تھا کہ الحمدللہ ابھی تک مجھے 83+ ایوارڈز مل چکے ہیں, جس میں قائد اعظم گولڈ میڈل بھی, کس طرح پھر اپنے ساتھ کوئی بوری شوری لے کے جاتی ہیں, کوئی شاپر بڑا سا پورا روم میرا, میری امی کہتی ہے اس کو لو اور چلو. لیکن مجھے بڑا شوق تھا, میری ایک ڈریم تھا کہ میری لائف میں نا, مطلب میں بیٹھتی تھی کہ اچھا یہ کمپٹیشن, مجھے یہ والا ایوارڈ چاہیے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح سنی کہ مجھے ہر طرح کا ایوارڈ مل چکا ہے, اور اب میں کہتی ہوں پیسے دے دو ایوارڈ لینے دو. اچھا, زبردست. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بھائی صاحب ایوارڈز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تھپکی ملتی ہے, اور آپ کو حوصلہ ملتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے مزید جو ہے وہ اپنا کام اور اس میں مزید نکھار لے کے آنی ہے. سیپا, ایک اور چیز میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ہوسٹنگ وغیرہ سب کچھ, پڑھنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ بہت سارے نوجوان لڑکے جو آتے ہیں, جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا بننا ہے, تو ہر بندے نے حامد میر بننا ہے. لیکن پھر جب ان سے پوچھو کہ پاکستان کے کرنٹ وزیر اعظم کون ہے, تو ان کو نہیں پتہ کہ شہباز شریف صاحب ہیں. سو آپ سے جانا کتنی نالج کتنی ضروری ہے, اخبار پڑھنا کتنا ضروری ہے, اپنے پاس کرنٹ افیئر کے حوالے سے, یا جو بھی آپ کرتے ہیں, لیٹ سپوز مارننگ شو آپ کرتے ہیں, اس کے لیے بھی تو جب آپ بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے الفاظ کا. کیا کہتی ہیں اس پہ؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ پڑھائی بہت زیادہ, ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, اور پاکستان میں اس کے اوپر ہمیں سیریسلی سوچنا بھی چاہیے, کیونکہ ہماری ساری یوتھ جو ہے, جو نسلیں ہیں آنے والی, وہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں.
अब लोग कहते हैं नहीं नहीं आप पढ़ो नहीं, मैं तो मैट्रिक फेल था, मैं तो मैट्रिक पास था, अब मैं तो अरबों रुपया कमा रहा हूँ, मैं तो करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ, डिजिटल मार्केट सब कुछ कमा रहे हैं। लेकिन आपकी जो एक किसी भी कौम की एक स्ट्रेंथ होती है ना, आपका बोलने का अंदाज, आपका बैठने का अंदाज, आपकी पर्सनैलिटी, वो आपकी तालीम से तालीम याफ्ता होने में और तरबियत याफ्ता होने में भी फ़र्क होता है। आप तरबियत याफ्ता हो गए लेकिन तालीम याफ्ता नहीं है, तब भी कमी है। और याद रखिएगा, हम लोग तालीम पे फोकस करते, इल्म पे फोकस नहीं करते। इल्म पे भी फोकस करना चाहिए ताकि मेरे ख्याल में मैं इस पासे में ज़्यादा आपके पास अग्री हूँ। हाँ, कि इल्म होना चाहिए, तालीम ठीक है, यानी तालीम वही है। तारिक अजीज़ साहब के मैं हमेशा ये कोट करता हूँ। तारिक अजीज़ साहब, मेरे ख्याल में पिछले शो में मैंने किया था की थी ये बात। तारिक अजीज़ साहब से किसी ने सवाल किया, आप वो देख सकते हैं यूट्यूब पे, कि भाई आप हर बंदे सवाल करते हैं क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने क्या पढ़ा, उसने कहा जी यहाँ से लाहौर से किताबें रखें और गुजरावाला तक जब तक रखते जाएं तो इतनी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। तो ये देखें ना, इल्म है आपके पास। यूनिवर्सिटी की तो चलो वो डिग्री आपके पास होती है, वो भी अच्छी बात है, ये कुंजी होती है। लेकिन अगर आपने अपनी मयार, अपनी गुफ्तगू, अपनी शख्सियत निखारनी है तो आपकी बात दुरुस्त है कि इल्म और वो भी किताबों से। अच्छा, ये बात ज़रूरी है। हम जब आए तो मुझे 10-10, 20-20 अखबारें मेरे सामने रखी जाती थी और कहा था ये पढ़ो और इससे सवाल निकालो। अखबार चूंकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक एज ए एंकर, एज ए जर्नलिस्ट, आप क्या समझती कितनी अहमियत है उसकी आज भी? मुझे लगता है कि डिजिटल साइट पे जितने भी एंकर्स हैं या होस्ट हैं वो पढ़ते हैं अखबार, और पढ़ना भी चाहिए। वो सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़ना और उसकी वो सारी चीज़ें, नॉलेज लेना, इल्म हासिल करना, वो सारी चीज़ें बहुत बेस्ट ऑप्शन है। वैसे आपकी चाय पड़ी है? हाँ, अब ठंडी हो, कोल्ड टी होगी। तो उसका ये है कि आप इतना, मुझे लगता है कि आपकी जो तालीम है, आपका जो इल्म है, आपकी सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह उठ के फ़ोन देखना, आप फ़ोन पे आप वो पढ़ने के लिए तो खोलते हो, लेकिन आप सब कुछ और स्क्रॉल कर रहे होते हो, आप कुछ और देख कुछ और। क्या कमेंट्स किए होंगे। अच्छा, आज इसने क्या कर दिया, आज इसका क्या बयान है, आप उस तरह इल्म हासिल नहीं करते। लेकिन जो एक न्यूज़पेपर है ना, उसकी बात अलग है, उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, मुझे ये लगता है। और हमारे माशरे में किताबों का रुझान बहुत कम है, न्यूज़पेपर्स का बहुत कम है, और ये अलमिया है। ये पाकिस्तानी माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम अपने 2 साल के बच्चे को खामोशी से चुप करवाने के लिए फ़ोन देते हैं, हम उसको कोई बुक नहीं देते कि ये देखो ये सारी चीज़ें, जैसे हमारी माएँ करती थी। जैसे कार्टून वगैरह होते थे, छोटी छोटी बुक्स होती थी, वो हमें पकड़ा दी जाती थी, और वो ऐनक वाला जिन होता था, या यानी ऐनक वाला जिन सिर्फ किताबों में भी आया था। हम इतने बूढ़े नहीं है, हमारा तजुर्बा ज्यादा है। हाँ, नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं काफी उम्र मेरी हो गई है, मैं तकरीबन 37 क्रॉस कर रहा हूँ। हम तो 16 से। अच्छा, आप लोग तो लड़कियां कभी लड़कियों की उम्र बड़ी नहीं होती है। लेकिन मुझे याद है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है, तो वहां पर बिजली ना होने के बराबर थी उस वक्त, और छोटी छोटी किताबें आती थी, वो हम लेते थे और पढ़ते थे, उसमें स्टोरीज होती थी। ऐसा ही। सो ये बात और है। हम गेम्स, आउटडोर गेम्स खेलते थे, इंडोर गेम्स। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो आपका 15 साल का, 16 साल का बच्चा हार्ट अटैक आ रहा है और उसकी डेथ हो रही है। आप देखें कितनी रेशो बढ़ गई है इस चीज़ की। तो मसला ये है कि हमें किताबों से लगाओ, और ये चीज़ सबसे बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स पे है। आजकल के पेरेंट्स को अपने टिकटॉक्स, दूसरी चीज़ों से थोड़ी सी, मैं कहती हूँ, फुर्सत होनी चाहिए, अपनी औलाद की तरबियत कर सके। पैसा सब कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा से एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कहते हैं कि हमने मास्टर्स कर लिया, हमने एमफिल कर लिया, हमने पीएचडी कर ली, हमने बहुत तालीम हासिल कर ली, हमें अब कोई सिखाए ना। लेकिन सीखने का अमल पूरी ज़िंदगी है। एक और चीज़, आप बड़ी मज़े की गुफ्तगू कर रही हैं। आप तालीम के साथ साथ मैं जो सोच रहा हूँ, यानी स्किल कितना ज़रूरी है, स्किल्स, क्योंकि दुनिया में अगर आप जाते हैं तो भाई स्किल को ही प्रेफर किया। स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं हमारी जॉब करवा दें, अभी ये कर दे, वो कर दे। उनसे पूछो स्किल क्या है, हमने मास्टर्स किया हुआ है इस सब्जेक्ट में। तो मैंने तो अपने करियर में कभी नहीं देखा कि मैं कहीं गई हूँ किसी कंपनी में और उन्होंने कहा मुझे अपनी डिग्री ला के दिखाओ। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी स्किल क्या है। तो मुझे भी सोचने में मजबूर हो गई, मेरी स्किल क्या है, बोलना स्किल है भाई, स्किल है, और क्या स्किल है। बड़ी स्किल इसके यानी कम्युनिकेशन स्किल जो अगर आपके पास है तो भाई साहब आप छा गए। आप छा गए। लेकिन धीमी आवाज पे धरता नहीं कान कोई, तैश में आऊं तो लहजे से अदब जाता है। गिले बड़े हैं, गिले बड़े कुड़ी के। अच्छा, तो मसला ये है कि आपका हुनर आजकल तो इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की, एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ہر طرح کی. ہاں AI آپ کی زندگی اتنی آسان بنا دی ہے اس نے. تو اسکل سیکھیں, ساتھ ساتھ علم حاصل کریں, تعلیم سیکھیں, تعلیم حاصل کریں, اور پھر آپ کامیاب ہوں گے. آپ تعلیم اور اسکل کے بغیر بالکل ڈیڈ ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اگر ایک جھونپڑی میں سروائیو کرے, اس کو آ کے خود نہیں آئے گا من و سلوا نہیں اترے گا کہ یار یہ لو یہ اپورچونٹی. آپ نے ہمت کرنی ہے, آپ نے ہمت کرنی ہے, ہمت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. اچھا, جو آپ جیسی نوجوان لڑکیاں آتی ہیں, خاص کر مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ توثیق حیدر صاحب جو ہے نا وہ سیکنڈز کے وائس اوور کے پیسے لیتے ہیں. میں نے سوچا کہ بھائی صاحب یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی آواز سے ہی پیسے کمائے جاتے ہیں؟ جب نئے نئے عام لوگ آئے تھے. پھر ایک وقت ایسا ہے کہ کئی ڈرامے میری آواز میں ڈبڈ ہیں, وہ کئی چیزیں, تو پھر مجھے بھی اچھا لگا بھائی صاحب میری آواز کے مجھے پیسے مل رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایز اے وائس اوور آرٹسٹ, یعنی آپ نے کام بھی کیا, اور ایز اے اینکر تو پھر آپ کے لیے کوئی نارمل ہو جاتا ہے سارا کچھ. نوجوان لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ اگر اپنی آواز سے بھی اگر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آج کل تو میرے خیال میں یہ بھی, تو کیا کرنا چاہیے, کون سی ایسی پریکٹس ہے کہ اس پر وہ دھیان دیں تو ان کی آواز بھی اسی طرح بن سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ روزگار کے طور پر. مجھے لگتا ہے کہ اپنے کوئی بھی چیز آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے فوکس بہت ضروری ہے. آپ جب یہ بھی کر رہے ہو, 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 تو آپ ڈوبو گے. ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ یار ادھر سے آ رہے تھوڑا آ رہے, چلو یہ بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں, تو ہم کسی بھی چیز میں پرفیکٹ نہیں ہو پاتے. پہلے آپ اپنی کسی ایک سکل میں اتنے پرفیکٹ ہو جائیں کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے. آپ کسی کرکٹر کو دیکھو, کسی ڈاکٹر کو دیکھو, کسی اینکر کو دیکھو, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اینکر بھی ہے, وہ پولیٹیشین بھی ہے, وہ کوئی کسی اسکول کے پرنسپل بھی ہیں, نہیں, وہ اس کی صرف ایک پہچان ہے کہ وہ ایک اینکر ہے, اور وہ اپنی آواز سے اس نے صرف اپنی اس چیز پہ فوکس کیا جس میں وہ پرفیکٹ تھا. ہمارے معاشرے میں اس چیز پہ فوکس نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم یہ کر رہے ہو تو سوشل ورک بھی یار تھوڑا بہت ساتھ کر لو, تھوڑا سا پالیٹکس میں بھی آ جاؤ. ہم لوگوں کی بچوں کی گرومنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ فوکس ایک چیز پہ کرتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس سے آپ مزید فائدے حاصل کر سکتی ہیں. اور اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں اینکر ہوں لیکن میں ڈاکٹر بن رہی ہوں. ڈن. سپا, چونکہ وقت کم ہے اور گفتگو کا مزہ بھی آ رہا ہے آپ کے ساتھ, جب دو اینکر مل جائیں تو پھر تو بھائی صاحب پروڈیوسر بھی کہتا ہے کہ بھیا معاف کر دیو. اچھا, جاتے جاتے کیا پیغام دیں گی ہمارے دیکھنے والوں کو آپ؟ دیکھیں, میں جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ مشکل وقت ہے, لیکن آپ جتنا لوگ اپنا سوچیں گے, لوگوں کا سوچیں گے, اور حق کے ساتھ آواز اٹھانا سیکھیں, بولنا سیکھیں, اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا سیکھیں. لیکن یہ مت کہیں کہ پاکستان میں ایسا ہے, پاکستان کامیاب نہیں ہوتا. پاکستان ہوگا جب تک ہم جیسے لوگ ہیں بالکل کریں گے, چاہے وہ 1% ہے, ایک بھی بندہ ہوگا ہمارے ساتھ, ہم اس کے ساتھ بھی کام کریں گے اور پاکستان کی پازیٹیو امیج لے کر آئیں گے. تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور کبھی بھی گیو اپ نہیں کریں. بڑی خوبصورت بات سیبا نے کی, اور یقین مانے کہ آپ ہمت کرتے ہیں, آپ حوصلہ اپنا بلند رکھیں, اور جس منزل کو آپ نے پانا ہے بھائی صاحب آپ پا ہی لیتے ہیں, لیکن اپنی ہمت اور اپنی محنت کو برقرار رکھیں اور سوچ کو پازیٹیو رکھیں. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین, ہمیشہ یہ بات سب کرتے ہیں کہ بھائی صاحب مسکراتے رہیے, ہنستے رہیے, لوگوں کو ہنساتے رہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹر سے آپ ملتے ہیں, جتنے بھی ایسے مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہیں, جب وہ اسمائل دیتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, کھلکھلا کے جو ہے ان کی ہنسی جب آپ آس پڑوس میں سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بڑا خوش ہے. یقیناً خوشی ایک الگ چیز, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بہت ساری انزائٹی, بہت سارا سٹریس جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ کی جو عمر ہے, کہتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں, ماہرین ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جب آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, تو ایک طرف تو آپ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں, تو دوسری طرف آپ کی عمر جو ہے وہ مزید لمبی ہوتی ہے. یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے ماتھے پہ 12 بجائے ہوتے ہیں. لیکن اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل عرفان. کیسے ہیں آپ؟ بالکل جناب, ویری ویل. میں نے کہا آغاز لیتے ہیں بھائی صاحب, لافٹر سے آغاز کرتے ہیں, مسکراہٹ سے آغاز کر لیتے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے, کہا جاتا ہے, یعنی مجھے تو آپ کے ساتھ ایکسپیرینس بھی رہا ہے, اور جو لوگ یعنی بہت ساری, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ سٹریس کا ماحول ہے, انزائٹی ہے, مہنگائی ہے,
ایسے میں مسکرائیں تو کیسے مسکرائیں بھائی صاحب؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں نا ہنس کے بولا کرو، بلایا کرو، آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو، مسکراہٹ ہے حسن کا زیور، کمال، مسکرانا نہ بھول جائے. آئے ہائے آئے تو جی مسکراہٹ بہت ضروری ہے، لافٹر بہت ضروری ہے. اور کلینکلی اگر ہم بات کریں تو جب ہم ہنستے ہیں نا تو ہمارا برین ریلیز کرتا ہے انڈورفنس، واو، جو کہ ایسا کیمیکل ہے جو آپ کو آٹومیٹکلی اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن سے نکال دیتا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے. اور آج کی جو سچویشنز ہے، ویئر اباؤٹس دیکھیں، اپنی سچویشنز دیکھیں، فیملی ایسپیکٹس دیکھیں، آپ جاب کے ایسپیکٹس دیکھیں، آپ مہنگائی کے ایسپیکٹس دیکھیں، تو آپ کو کہیں بھی لافٹر نہیں ملتا. اور تھورلی اگر آپ بات کریں، آپ کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ وہ شو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایف ایم پہ جس میں لافٹر ہو، جس میں باتیں ہوں، ہنسی مذاق ہو. ٹھیک ہے، ٹی وی میں آپ موویز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو فنی ہو، کامیڈی ہو، یس، لیکن بہت کم ہمیں ایسا ایسپیکٹ ملتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے لافٹر تھراپسٹ کی، جو پراپر ایک ڈیزگنیٹڈ اور سرٹیفائڈ پوزیشن ہے. اچھا، مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی آگے اور آپ کو کہے گا ہنسو تو ہنسو، ہاں اب ہنستے جاؤ تو پھر ہنستے جاؤ. تو یہ ایک پراپر سرٹیفکیشن ہے، ڈپلوما ہے، کورس ہے، جس کے بعد آپ لافٹر تھراپسٹ بنتے ہیں. اچھا، پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ لافٹر تھراپی ہے کیا؟ اب بہت ساری تصویریں آپ کی، میں اکثر سوشل میڈیا پہ تو آپ کو فالو کر رہا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ ہوتے ہیں اور اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ ان کو ہنساتے ہیں، بہت سارے سے چہرے جنہوں نے زندگی بھر میں نہ وہ مسکرائے ہوں نہ ہنسے ہوں، لیکن آپ ان کو ہنسا لیتے ہیں. یہ بھائی صاحب یہ لافٹر تھراپی، اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کون سا کورس ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو آپ ہنسا لیتے ہیں جو کبھی زندگی بھر میں نہیں ہنسے؟ دیکھیں جی آج تو ہم یہ پریکٹس بھی کریں گے. یس. اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے فن لونگ اور جوائفل ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی اس میں آ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں آتے، اچھا، جو بالکل بھی ہنس نہیں پاتے، جنہوں نے کبھی ہنسا ہی نہیں ہے. ہاں زندگی بھر میں. کچھ کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے روب رکھنا ہے، تو ویسے ہی نہیں ہنس رہے ہوتے. اور کچھ کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کے مسلز ہی نہیں کھلتے کبھی، وہ بس یوں ہی ہنستے ہیں، تو وہ ہنس ہی نہیں پاتے. اچھا وہ ایسے ہوتے. ہاں، اور کچھ کی لافٹر جو ہے وہ سائلنٹ ہوتی ہے، لائک بس ختم. اچھا یہاں تک میں نہیں. ہاں، تو اس میں ہوتا ہے کھل کے آپ نے ہنسنا ہوتا ہے. بیسیکلی ہم ڈیرائیو کرتے ہیں جاپنیز ٹیکنیک سے. اچھا، ٹھیک ہے، جو آپ کے اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن کو ریڈیوس کرتا ہے تھرو لافٹر. فار ایگزامپل یوگا میں بھی ایک ٹیکنیک ہے کمال بھاتی جسے کہتے ہیں، جس میں آپ انہیل کرتے ہیں اور اس کو چھوٹا چھوٹا ایکسیل کرتے ہیں، لائک چھوٹے چھوٹے، اور تاکہ ہمارے لنگس پہ پریشر بنے. تو لافٹر بھی یہی ہے، تو آپ کے لنگس پہ پریشر بنتا ہے، بلڈ فلو تیز ہوتا ہے. آٹومیٹکلی جب بلڈ فلو تیز ہوگا، آپ کا چہرہ مسکرائے گا، کھلکھلائے گا، بلڈ فلو اچھا ہوگا، ہارٹ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کی آرٹریز، وینز کھلتی رہیں گی. ہم اس پہ آتے ہیں، اس پہ آتے ہیں. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب جو لوگ جنہوں نے دبدبا رکھنا ہے، روب رکھنا ہے، اور اس نے سوچنا ہے کہ بھائی صاحب ہنسنا نہیں ہے، ہنسے تو پھر کوئی پھنسے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی صاحب. کتنا نقصان اس کو پہنچتا ہے، اس کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی، اس کے چہرے کو، اس کے اندر کے باہر کے اعضاء کو کتنا، اور اندر کے جو اعضاء ہیں بھائی صاحب، یہ دل ہے، یہ اندر کچھ دماغ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کتنی تکلیف. بالکل جی، دیکھیں ایک تو کارٹیسول بڑھتا جاتا ہے. کارٹیسول وہ ہے جو آپ اگر آپ کا انکریز ہوتا جائے گا نا تو آپ کو بیماریاں آتی رہیں گی، بلڈ پریشر، انزائٹی اور ڈپریشن کے آپ مریض بنتے رہیں گے. لافٹر کارٹیسول کو کم کرتا ہے، انڈورفنس کو زیادہ کرتا ہے، جو آپ کے ہیپی ہارمونس ہیں. ہیپی ہارمونس کم ہوں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اداس رہیں گے، پریشان رہیں گے، کھڑوس رہیں گے. نارمل لائف میں، ہاں نارمل لائف میں آپ دیکھیں، یہ لفظ بڑا اچھا بولا، کھڑوس. ہاں بالکل. نارمل لائف میں اگر آپ دیکھیں، آپ اس شخص سے کبھی نہیں ملتے، اس دکاندار کے پاس کبھی نہیں جاتے، اس دوست سے کبھی بات نہیں کرتے جو مسکراتا ہنستا نہیں ہے، جو کھلکھلاتا نہیں ہے. آن دا ادر سائڈ، میرے گاؤں میں ایک ہے نا، اس کا نام، وہ بھی سکھ ہے، گلزاری سنگھ نام ہے. اچھا وہ اب بیٹھا ہوتا ہے اسی طرح، لیکن میں حیران ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ کسٹمر آتے کیوں ہیں؟ آپ کی شکل کو دیکھ کے آپ نہ ہنستے ہیں، کہ میں بنا ایسا ہوں. اب ان کا کیا کیا جائے جو بنے ایسے. بالکل. تو جی اس کو بنانے کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس نکالتے ہیں. اچھا، انہی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو نہیں ہنستے، عام لائف میں بھی نہیں ہنس پاتے. کیونکہ آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے، آپ کا سوشل سرکل انکریز ہوگا. آپ جتنا جالی ہوں گے، گڈ سینس آف ہیومر. اب تو کارپوریٹ جاب کے لیے بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو گڈ سینس آف ہیومر کی ایک اسسمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر وہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو آپ کو امپلائی کیا جاتا ہے، ورنہ کہتے ہیں بائے بائے، ورنہ بھائی صاحب کہ یہ اداس بندہ، یہ اسٹریسفل بندہ ہمارے کمپنی میں نہ آ جائے کہیں. تو آپ کے اندر ایک گڈ سینس آف ہیومر ہے، تو ہر جگہ سکسیس ریشو آپ کی بڑھ جاتی ہے. تو اس کو انہینس کرنے کے لیے جو لوگ نہیں ہنستے، ہم نے کچھ لافٹر تھیراپی ٹیکنیکس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مور دین 50 ٹیکنیکس ہمارے پاس جو ہم نارمل لائف سے ڈیرائیو کرتے ہیں. اسٹارٹ ہم کرتے ہیں فیک لافٹر سے، جو پھر
ऑटोमेटिकली रियल लाफ्टर में चेंज हो जाता है. अच्छा, ये चेंज हो जाती है? हो जाता है, बिल्कुल. अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो अब ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि दा गज और दा मैदान, यही मैदान है और यही मीटर है भाई, सब छलांग लगा ही लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, नहीं हंसते हैं जो मैंने आपको बोला कि भाई साहब कहते हैं मैं बचपन से पैदाइशी ऐसा मैं जिंदगी भर हंसा नहीं हूँ, तो उनको हंसाने के लिए क्या करना होगा? पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं जी. हाँ, 3 टेक्निक्स हम करेंगे अभी. मैं भी साथ में ट्राई करूंगा. आप भी करेंगे, हमारे स्टूडियो में जितने लोग हैं सब ट्राई करेंगे. मेरे ख्याल में बेचारे करेंगे तो मामला पूरा हंसी, लेकिन हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, बिल्कुल. आप लोग भी ट्राई करें, पीछे जो कैमरा मैन हमारे हैं. बिल्कुल जी. पहली होती है फेक लाफ्टर टेक्निक, वो हम करेंगे. उसके बाद हम करेंगे ब्लेम लाफ्टर टेक्निक, और लास्ट हम करेंगे लाफ्टर साइकिल. ठीक है, पहले हम करते हैं फेक लाफ्टर. ठीक है, हम देते हैं गहरा सांस लेते हैं. उसके बाद हम एक दूसरे को देखेंगे, जो ग्रुप में ये एक्सरसाइज होती है, और हम कहते हैं अच्छा, इसको खींचना होगा. खींचना, जितना आप हंसेंगे आपके लंग्स खुलेंगे, आप सांस लेंगे, ब्लड फ्लो आपका होगा. हाँ, ठीक है. सेकेंडली हम करते हैं जी लाफ्टर साइकिल. लाफ्टर जिस तरह 5 हमने रखनी है. पहले हमने करना हा, दूसरे में करना हा हा, तीसरे में हा हा हा, चौथे में हा हा हा. अच्छा, ये पूरे राग है. हाँ, और 5वें में 5 दफा. अच्छा, ठीक है. हाँ. चलें ट्राई करते हैं जी. हा हाँ. अच्छा, ये 5 में कंप्लीट हो गया. 5 में आप आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बाद शुरू हो जाता है, सर्कल स्टार्ट हो जाता है. डन. तो इस तरह की हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि इनहैंस हो, लाफ्टर फैलता जाए. नॉर्मली हम करते हैं ग्रुप सर्कल्स में. कॉर्पोरेट सेशंस होते हैं जिसमें ग्रुप में एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिसेज में हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में बच्चों के लिए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में. तो ग्रुप की सिचुएशन में होता है और वो कंटेजियस होता है, बढ़ता रहता है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. अच्छा, ये 5 आपने कहा कि पहले फेक, फिर ये 5 पे आ गए, मतलब मुख्तलिफ रागों को अलापते हुए आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं. अब जाहिर बात है कि चूंकि आपने ये सिलसिला जारी रखना है, और वो लोग जो हंसते हैं ज़िंदगी में, वो मज़ीद उनकी जो ये थेरेपी के बाद वो मज़ीद उनका क्या होता है, मज़ीद वो हंसते रहते हैं, फिर और पुख्तगी आ जाती है. लेकिन साथ जो वो लोग जो हंसते नहीं है था, उनकी फिर आपने क्या देखे, क्या तब्दील उनके चेहरों पर, वो तासुरात, वो रोब, दबदबा? देखें, ग्रेजुअली वो चीज़ें चेंज होती हैं. अच्छा, ठीक है. जिस तरह आपने देखा कन्फेशन सेशंस होते हैं जिसमें लोग सर्कल में बैठते हैं और कहते हैं जी कि हाँ, मैं बहुत नशा करता था, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ. सारे अपना अपना दुख बयान करते हैं. तो इसी तरह ये भी एक कन्फेशन सेशन है, सारे लोग सर्कल में होते हैं, तो कोई ऑड नहीं लगता कि ये हंस रहा तो चलो मैं भी हंस सकता हूँ. कुछ को होता है ना, कैसे हंस रहे हो, लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत हंसो. लड़कियों को कह रहे हो नहीं ऐसे नहीं हंसना, खुल के नहीं हंसना, हाँ, नजाकत रखो. इस सेशन में ऐसा कुछ नहीं होता. इसमें जितना आप खुल के हंसोगे उतना आप प्रोमिनेंट नजर आओगे. अच्छा, मैंने ये देखा है मेरे भाई के खवातीन भी होती है. अब खवातीन का ये मसला होता है कि आपने जो बात की कि नज़ाकत से आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो थोड़े बहुत लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं. हम जो हंसते हैं तो भैया खुल के हंसते हैं, बाढ़ में जाए दुनिया. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि वो खवातीन जब नज़ाकत रखती हैं, स्माइल रखती हैं, तो फिर क्या आप जब उनको थेरेपी, ये लाफ्टर थेरेपी देते हैं, तो क्या उनके बाद उनके हालात, वाक़यात सब कुछ तब्दील हो जाता है? देखें जी, जो 85% हमारे पास केसेस आते हैं उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के जो मरीज या मरीज़ा होती हैं वो ख़वातीन ही होती हैं. ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात मेल का ये कि अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, अपने अहबाब से शेयर कर ले. फीमेल्स का ये कि उनकी जो सोशल सर्कल होता है वो इस तरीके का नहीं होता. बेचारों की दोस्तें भी ऐसी होती है कि वो बात को बतंगड़ बना लेती है भाई साहब. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हंसते मुस्कुराते रहने की जो प्रैक्टिस है वो जारी होगी. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. और नाज़रीन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. लेकिन फैसल एक चीज़ जो हम देखते हैं कि लोग गमज़दा होते हैं, तकलीफ में होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हंस दिए तो फिर लोग कहेंगे इसको गम ही नहीं है, दुख ही नहीं है. अच्छा, बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि खैफ, जो वो उसे कहते हैं ना कि फेक किस्म का गम, एक दुख, एक तकलीफ में हूँ. लेकिन फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पीता हूँ गम भुलाने को. हम तो चाय पी लेते हैं. लेकिन आपसे चाहेंगे ये गम भुलाने के लिए कितना ज़रूरी है, और लाफ्टर थेरेपी से क्या क्या ट्रीटमेंट होती हैं, और कितने दुख, कितनी तकलीफ, यानी आप जब हंसते हैं तो उसका कितना फ़ायदा आपको इंटरनली होता है?
بہت خوب زبردست کوشچن ہے جی، اور اس کا آنسر بھی اتنا ہی زبردست ہے. بیسیکلی لافٹر تھیراپی کے ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں. جس طرح فیشیل کے ڈفرینٹ سیشنز ہیں، ٹھیک ہے، باڈی تھیراپی کے سیشنز ہیں، آپ جم جاتے ہیں روز، وہ ایک سیشن ہے. اس طرح لافٹر تھیراپی بھی سیشن ہے. ٹھیک ہے. کارپوریٹ سیشنز ہو رہے ہیں، اسکولس میں، یونیورسٹیز میں سیشنز ہو رہے ہیں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ویکلی ایک دفعہ ہو گیا، سال میں ایک دفعہ کرا لیا، اینول ڈے پہ کرا لیا. یہ وہ سیشن ہے جو ایٹ لیسٹ ویک میں 2 دفعہ ضرور ہونا چاہیے. یہ سیشن اچھا جس طرح آپ کی اگر میڈیکیشن ہے تو روز آپ ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ کھاتے ہیں، آپ کا یہ سیشن ویک میں 2 ٹائم بہت ضروری ہے. ریگولر جب آپ یہ پریکٹس کریں گے، ریگولر آپ ان چیزوں میں آئیں گے تو بہت بینیفٹ ہوگا، زبردست ہوگا. پراپر ایک تھیراپی سیشن کو ہوگا. لافٹر تھیراپی کو لافٹر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ ڈاکٹر وہ ہے جو آپ کی تھیراپی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو ان چیزوں سے نکال رہا ہوتا ہے، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن سے نکال رہا ہوتا ہے. جاپنیز ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں چائلڈ لافٹر ٹیکنیک. اچھا. بچوں کا لافٹر جو ہوتا ہے سٹارٹ میں. ہاں، کمال ہے. پیور لافٹر بچوں کا، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کوئی جھجک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جو اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں یا اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں اسکول کے باہر اور وہاں بٹھا دیتے ہیں. جیسے ہی بچوں کی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے وہ خوشی خوشی باہر نکلتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. ان کا کام ہوتا ہے گوگل سے ہاں، اور ان پیشنٹس کا کام ہوتا ہے ان کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا. صرف وہ دیکھتے ہیں کتنی خوشی سے آ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، چائلڈ لافٹر نکل رہا ہے، تو اس سے وہ تھیراپی لیتے ہیں وہاں سے. پھر ہوتا ہے ان کا ایک تھیراپی ہے جسے کہتے ہیں فیلن گونگ. اچھا. فیلن گونگ یہ ہے کہ انرجی ٹرانسمٹ کرتے ہیں، نیچر سے انرجی لی، اپنے اندر ابزارب کی اور اپنا اسٹریس، انزائٹی باہر نکال دیا. وہ بھی اس کے ساتھ فارمولیٹ کرتے ہیں تو ایک اچھا سیشن بن جاتا ہے. تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ جب کریں تو اس کو ریگولر کریں، ویک میں 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں. آپ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے آف ایئر کہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں یورپین کنٹریز یا ڈیولپڈ کنٹریز میں، آپ کو وہاں پہ یوگا ٹرینر، لافٹر تھراپسٹ، میوزک تھراپسٹ، ویلنس ٹرینر، بے شمار آپ کو پوزیشنز نظر آتی ہیں جو لوگ ہائر کرتے ہیں. ہمارے یہاں کانسیپٹ ابھی آ رہا ہے لیکن بہت کم ہے. ایون آپ دیکھیں عرب ممالک، یعنی آپ یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سیشن کراتے ہیں مختلف جگہوں میں، سکولز وغیرہ میں میں نے آپ کو دیکھا ہے، اور بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کی بیٹھک ہوتی ہے. لیکن یہ چیز ابھی تک مطلب اب جو سٹریس لیول ہے پورے پاکستان کا، میں جن علاقوں میں تو پھر دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے کیونکہ غربت اتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، شہروں میں تھوڑا بہت کام کاج ہے، لیکن گاؤں کی طرف تو لوگ مسکرانا بھول گئے ہیں، ہنسنا بھول گئے ہیں. اور اگر آپ پر بہت سارے دکھ ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہیں، اگر آپ ہنستے بھی تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ہنس رہا ہے. لیکن لوگ اس کو ایک تانا بھی دیتے ہیں کہ بھئی ہنس رہا ہے، یعنی کیوں ہنس رہا ہے. کتنا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے اس وقت، کہ یعنی آپ نے جاپان کی بڑی خوبصورت مثال دی کہ جاپان میں بچپن میں شروعات ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے گھر میں یا اسکول میں اس کو متعارف کرانا، اور اگر یہ بچپن سے شروعات ہوتی ہے تو آگے جا کے کتنا کام آتی ہے. بالکل جی، بہت زیادہ ضروری ہے. اسپیشلی جسے کہتے ہیں ہوم سکولنگ، جب بچوں کی بیسک سٹارٹ ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. اس میں آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے ہسبینڈ اور وائف کی جو سچویشن ہے یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کی جو سچویشن ہے، بچہ ان سے بہت سی چیزیں گریب کر رہا ہوتا ہے. تو اٹس اے مسٹ کہ آپ اپنے ریلیشنز میں بھی یہ لافٹر تھیراپی کو ضرور انٹروڈیوس کروائیں، یوگا کو انٹروڈیوس کرائیں، ہیپی اینڈ ہیلدی چیزوں کو انٹروڈیوس کرائیں تاکہ وہ گروتھ کے ساتھ ساتھ بچوں پہ بھی اثر کریں. سیکنڈلی یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں اچھے ریلیشنز کی، کمفرٹ زون کی، تو اس سچویشن میں جب آپ دیکھیں کہ ہر چیز ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے، ہوپس کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، ہوپس دینے والے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کو ایک ایسا مینٹور ڈھونڈنا چاہیے، ایسا دوست، ایسا بڈی ڈھونڈنا چاہیے جو آپ کو لافٹر تھیراپی کی طرف لا سکے. اگر آپ کو میری سروسز چاہیے، آئی ایم آلویز اویلیبل، والنٹیرلی اویلیبل، کیونکہ میرا بھی ہے کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں کچھ ایڈ کرنا چاہیے. میں آیا ہوں تو میری دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تو ہے نا. تو آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی اگر اسسٹنس چاہیے، آئی بی ایبل ٹو پرووائڈ یو اسسٹنس ایز ویل، لیکن اس کو ضرور انٹروڈیوس کروائیں. اچھا فیصل، ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں خاص کر خواتین کی اگر ہم بات کریں، دیکھو آج کل تو لڑکے بھی ایسا نہیں ہے کہ فیشل وغیرہ، اپنے آپ کو جوان رکھنا، اپنے آپ کو خوبصورت، ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے. اور آج کے دور میں آپ جو ہے زیادہ ان چیز پر بھی فوکس کی کہ چہرہ آپ کا، ظاہری بات ہے چہرے کو دیکھ کے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں، چہرے ایک آئینے کے طور پر ہوتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ خاص کر جو ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر معذرت کے ساتھ میں نے بہت ساری خواتین نے کہ فیک سمائل، یا بہت سارے مردوں میں بھی دیکھا کہ فیک سمائل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر آپ اگر سمائل دیتے ہیں، نیچرلی دیتے ہیں، تو اس کا کتنا آپ کے فیس کو کتنی گلو آتی، کتنا فائدہ اس کو ہوتا ہے، اور اگر آپ فیک رکھتے ہیں تو اس کا کتنا نقصان ہے؟ ہرمیت اسے کہتے ہیں فیشل یوگا.
اچھا یہ ایک پارٹ ہے فیشیل یوگا کا جو آپ کا ایجنگ افیکٹ ریڈیوس کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ایجنگ جب شروع ہوتی ہے تو آپ کے سب سے پہلے فیس پہ آتا ہے, جھریاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں, اسکن ڈل ہو جاتی ہے. فیشیل یوگا آپ کو ایجنگ افیکٹ سے بچاتا اچھا, ہے, ٹھیک ہے. فیک اسمائل از لائک تھینک یو, یس, وہ آنکھوں تک نہیں جاتی. جو اوریجنل ہنسی ہے نا وہ آنکھوں تک جاتی ہے, وہ آنکھوں میں نظر آتی ہے, آنکھوں میں نظر آتی ہے. ڈن. آپ کی آواز میں چھلکتی ہے, آپ فون پہ بات کریں تو آواز میں چھلکتی ہے کہ یار یہ تو خوش ہے مجھ سے بات کر کے, مسکرا رہا ہے. جس طرح کسٹمر سروسز کی بیسک جابس ہیں اس میں یہ کہ آپ نے کال اٹھانا تو مسکرا کے اٹھانا, السلام علیکم, تو آٹومیٹکلی آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے کسٹمر تک کہ یار یہ ہیپیلی گریٹ کیا جائے. فیشیل یوگا میں یہ کہ آپ کا بلڈ فلو جب اچھا ہوتا ہے تو بہت اچھی سچویشن بن جاتی ہے, آپ کے ایجنگ افیکٹ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ میں آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتانے لگا ہوں فیشیل یوگا کی ٹو کیپ یور فیس فریش, ہیلدی اینڈ ہیپی. نمبر 1, یہ سائڈ آپ کی نیک سائڈ پہ پریشر پوائنٹس ہیں, یہ اچھا آپ نے ان کو ٹیپنگ کرنی ہے دونوں فنگر سے 30 ٹائمس. آپ یہاں سے ٹیپ کریں گے, آپ کو اچھا آپ کریں, آپ کو یہاں پہ نروز یوں پلپٹیشن یا فیل آپ نے ہوگی اسی طرح کرنی ایسے. ہاں اچھا, یہ آپ 30 ٹائمس ہاں یہاں پہ ہٹ کریں گے, یہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے, ہٹ کریں گے 30 ٹائمس. اس کے بعد آپ کے چیکس کا یہ بٹن ہے, ہاں 30 ٹائمس اچھا, ان کو آپ ہٹ کریں گے. گڈ. پھر آپ کی یہ سائڈ مسل آئی بروز کے بعد اچھا 30 ٹائمس آپ نے یہ ہٹ کیا. ٹھیک ہے, پھر آپ کا یہ تھرڈ آئی والا پوائنٹ ہے, اس کو آپ نے مسلس, کلاک وائز 10 ٹائمس, اچھا کلاک اینٹی وائز, کلاک وائز اچھا 10 ٹائمس. دونوں طرف سے آپ نے اس کو وہ کرنا ہاں ہے, دونوں ایکٹیو کر دینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. سیکنڈلی آپ آپ بڑا فرق پڑتا ہے یار, بہت فرق. آپ بیٹھے بیٹھے آپ تنگ ہو رہے ہیں, اسٹریس انزائٹی ہو رہا ہے, آپ یہ کریں, سمپل, ہاں یس, آپ یہ کریں, ٹھیک ہے, یہ کریں, یہ کریں اور یہ کریں, ہاں ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ 5 منٹ میں آپ فریش ہو جائیں گے بالکل. سیکنڈلی بلڈ فلو کو, اینٹی ایجنگ کو کیسے کرنا ہے, چہرے کو گلو کیسے کروانا ہے, 2-3 ٹیکنیکس اور بڑی فنی ہے. آپ جب دیکھیں گے تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ڈیلی یہ کر نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہے انہیل اینڈ اسٹریچ. اچھا وہ ایسا ہے کہ انہیل کریں گے اینڈ اسٹریچ. ارے بھیا پورا کا پورا مطلب آپ پورے کے جب کارٹون دکھتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ کی تھراپی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, تو یہ ہے اسٹریچ. دوسرا ہے یہ آپ نے کرنا ہے 3 دفعہ. اچھا, انہیل, ہاں پورے مسل آپ نے کھول دیے اور ریلیز کر دی, ہاں اچھا, اور ریلیز کر دیا سلولی, ریلیکس. دوسرا ہے انہیل اینڈ اسٹریچ, یوں یہ آپ نے اپنے جاز کو پریس کیا, آئیز کو پریس کیا, اچھا 5 سیکنڈ تک ہولڈ کیا اور سلولی ریلیز کر دیا. ہاں ریلیکس, ریلیز ہو گئے. ہاں تیسرا ہے انہیل اینڈ بلو آؤٹ, وہ ہے انہیل اینڈ ہوا نکالی اپنے منہ سے تاکہ آپ کی چیکس بلو کریں. ہاں ٹھیک ہے, یہ جو جھوریاں آتی ہیں تو بھائی صاحب اس سے بھی جان چھوٹ جائے. یہ کریں. فورتھ ہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کرنا ہے زور زور سے. آپ دیکھیں گے اس میں ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہوگی. یس, بچپن میں ہم اسکول میں ٹھنڈ زیادہ برف پڑتی ہاں بالکل, جب ہیٹ پروڈیوس ہو جائے, یہ ہے نیچرل ہیلدی ہیٹ, جب یہ آتی ہے ہیٹ پروڈیوس ہو جائے تو اس کو آپ رکھیں گے اپنی آئیز پہ. اچھا, تو یو ول فیل گڈ اینڈ ریلیکس کہ یہاں سے آپ کا جو رنکل افیکٹس آتے ہیں, آپ کی ڈارک سرکلز آتے ہیں, آئیز آپ کی ڈل ہو جاتی ہیں, دے آر بیک ٹو لائف. یعنی یہ سب کچھ ہے, قدرت نے آپ کو صرف طریقے اور یہ ٹپس سیکھنے, اور آپ جیسے نوجوان موجود ہیں, نوجوان یعنی بہت سارے لوگ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے سٹریس کو ہٹائیں, اپنی زندگی سے انزائٹی کو دور کریں, ڈپریشن کو بھگانا ہے, تو بھائی سب کانٹیکٹ کیجیے گا. فیصل عرفان صاحب ہیں نا, ہنسانے کے لیے, مسکرانے کے لیے, بہت سارے ٹپس دینے کے لیے. بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا گفتگو کو, اور میرا دل, میری خواہش کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کو جاری بھی رکھوں, لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ہنستے مسکرانے کا جو ٹاپک ہے ابھی جاری ہے, کہیں مت جائیے گا دوستوں. بات جو ہم کر رہے تھے فیصل بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہم خاص کر ایک وقت تھا کہ نوجوانوں کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا تھا, محفلیں ہوتی تھیں, گپ شپ ہوتی تھیں, حجرے میں بیٹھے ہوتے تھے. ہمارے پٹھانوں کے حجرے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی بیٹھک کی ہوتی ہیں. سو اب صورتحال مختلف ہے, جب سے ریلز آئی ہیں, جب سے سوشل میڈیا, ہر بندہ ایک محدود کمرے میں چلا گیا ہے. اب وہ جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہنسنے بیٹھکوں میں کہہ لگانا, گپ شپ پہ لگانا پوری رات, یعنی آپ بیٹھے ہوتے تھے 12 بجے تک, تو ہم دوستوں گاؤں میں بیٹھے ہوتے تھے. اب یہ سلسلہ کم ہو رہا ہے. اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو سٹریس بڑھ رہی ہے, ڈپریشن بڑھ رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں سائیکالوجسٹ یا وہ دوسرے جو جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ
جو یہ کو آپ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں, کتنا ابھی ظاہری بات ہے آپ ٹریٹمنٹ بھی کراتے ہیں, تو کتنے لوگوں کا آپ ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں, اور کتنے لوگ جب آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم بہت ایزی ہو گئے یار؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, وہ کہتے ہیں نا کہ دوست مصروف ہو گئے اتنے, ہاں میں نے دشمن سے راز کہہ ڈالا. کیا بات, یعنی اب کوئی ہمیں سننے والا ملتا ہی نہیں ہے, گڈ لسنر نہیں ملتا. ایک پلیٹ فارم ہے آن لائن جاب کا, اس میں آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, آپ اس میں ڈالتے ہیں تو آپ کو اس حوالے سے جاب ملتی ہے. اب اس میں جاب آ گئی گڈ لسننگ کی, کہ لوگ آپ کی بات سننے کے پیسے لیتے ہیں. واہ, کہ ہم آپ کی بات سنیں گے 1 آور کے $10. مطلب اب یہ جابز آ گئی ہیں. تو سوچیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ بیٹھک, کہ جس میں آپ کو سننے والے لوگ مل جائیں. واہ, بتانا یار کیا مسئلہ ہے, یار یہ مسئلہ چل رہا ہے, اچھا چلو کچھ کرتے ہیں یار, بس ریلیکس ہو جاؤ, آؤ چائے پیتے ہیں. مطلب اللہ سب خیر کرے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, اتنا کہنا بھی کسی کو بہت حوصلہ مل جاتا ہے, اور آپ کو سہارا الگ کہ یار میری بات تو سن لی ہے, اس کو پتا ہے کہ یار میں کس سچویشن سے ہوں, he'll help me, یا وہ گائیڈ کرے گا مجھے, یا ٹھیک ہے میں I can do it, یار تم کر سکتے ہو, کوئی بات نہیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لسننگ از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ. کوئی آپ کو سننے والا چاہیے. آپ کی آدھی ٹینشن وہیں ختم ہو جاتی ہے جب آپ اپنی بات نکال کے کسی کو بتا دیتے ہیں. فیمیلز کا یہ کھل کے بات کر دیتی ہیں, ایک دوسرے کو بتا دیں گی, وہ پھر بات سے بات نکل جائے گی, پہنچ جائے گی. میل کیٹیگری بڑی ریزرو ہو جاتی ہے اس میں, ہم کس کو بتائیں. فیمیل کو بتائیں گے وہ سمجھے نہیں تو بھی مسئلہ, میل کو بتائیں, اپنے بوڑھوں کو بتائیں, وہ کہیں بھائی ہم بھی اس سچویشن سے گزرے ہیں, ہینڈل کرو, تو بھی الگ مسئلہ. مرد ہو یار, مرد ہو, سیدھا تو تانا یہی مل جاتا ہے. ارے رو کیوں رہے ہو, تم تو مرد ہو, تو مرد کیوں نہیں رو سکتا, رو سکتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مرد کو درد کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے, بالکل, جس کو ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ کتنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی ضروری ہے. تو ایک دوسرے کو سننے کی اسکلز ہونی چاہیے ہمارے پاس, کوئی آپ کو سنے, آپ کسی کو سنائیں, تو یہ بیسٹ چیز ہے. تو کمیونیکیشن گیپس نہیں ہونے چاہیے. جتنا آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے, اپنی اندر کی بات کسی کو بتائیں گے, لیکن اس کو بتانی ہے جو سمجھ سکے, جو سمجھ سکے. ہاں, تو آپ کسی ایسے کو بتا دیں جو الٹا اس کو مذاق اڑائے, اب کیا رونا, کیا روتے ہو, جو ہونا اچھا ہوگا, تم دل کا رونا روتے ہو, وہ دل میں ہنستا ہوگا. تو ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی. ایک اور چیز, اب ہم باہر دنیا میں دیکھتے ہیں نا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ باہر دنیا میں ہر چیز کے ٹرینر ہیں, اور ہر چیز کی جاب ہے, ہر یوگا ہے, چاہے وہ لافٹر تھراپی ہے, دیگر چیزیں. اچھا, میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ریسپشنس پہ ہو یا دکاندار ہو, اسمائلی فیس بالکل کو بڑا اچھا لگتا ہے. یعنی ایون حتیٰ کہ آپ تھائی لینڈ جاتے ہیں نا, تو ہاتھ جوڑ کے جی ایسے ہی آپ کو سواگت کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ہاں آج بھی آپ جائیں دکاندار تو وہ اتنا غصہ, ایٹیٹیوڈ, ہاں جی ایسے ہی. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کو ایسے ہی دیکھے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ احسان کر رہا ہے, یعنی آپ نے پیسے نہیں دیے ہیں, بالکل, یہ آپ احسان کر رہے ہیں. اور کسی یعنی باہر دنیا میں, یعنی ہندوستان میں کسٹمر کو بھگوان سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس چیز کی بڑی کمی ہے. اور کارپوریٹ سیکٹر میں کتنا, چاہے وہ آپ چھوٹا بزنس کرتے ہیں, موٹا بزنس کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کی اسمائل ضروری ہے بہت زیادہ. تو اس سے کتنا فائدہ آپ کے کاروبار کو ہوتا ہے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. آپ دیکھیں ایک دکاندار ہے جو مسکرا کے بولتا ہے, گڈ کسٹمر سروس, آئیے جی پلیز پلیز بیٹھیں, یار ایک سر کے لیے نا ایک اسپیشل چائے لے آؤ. اب چائے وہی ہے جو سب کے لیے آ رہی ہے, لیکن اس میں جو اسپیشل کا ورڈ ایڈ ہو گیا نا کہ یار اسپیشل ان کے لیے لے کے آؤ. اب چائے وہی آنی ہے, لیکن اس کو مینٹل سائیکی اس کی چینج ہوگی کہ میرے لیے پروٹوکول آ رہا ہے. آپ چائے لیں گے, کولڈ ڈرنک لیں, کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہاں مجھے لا دو, سب منع ہی کرتے نہیں تھینک یو جی, لیکن آپ کی ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس دکاندار کے پاس جاؤ تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. بیٹھیں جی بیٹھیں, تشریف رکھیں, دکھائیں جی دکھائیں ان کو, یہ کپڑا دکھائیں, وہ چیز دکھائیں, ملٹیپل چیزیں دکھائیں. ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے ہاں جی کیا چاہیے, یہ چاہیے, نہیں ہے جی ساتھ والی دکان سے, جیسے 12 اس نے مارے ہو 13واں بھاگ گیا. ہاں, وہ پھر یقین کریں اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں اس کے پاس کبھی نہیں جاتا, دکاندار کے پاس میں خود نہیں چاہتا, کوئی بھی نہیں چاہے گا. اور ایک چھوٹا سا آپ کا ڈھابا ہوگا, اس پہ اگر آپ ہنسمکھ انسان بٹھا دیں گے, وہ بندہ جو نیٹ ورکنگ کر سکتا ہے, کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, گریٹ کر سکتا ہے, میٹ کر سکتا ہے, تو وہ فلرش کرتا ہے. یہ کسٹمر سروس کا ایک اچھا کی ٹو سکسیس ہے کہ آپ گریٹ اور میٹ کا اگر آپ سیگمنٹ انٹروڈیوس کرا دیں نا, مسکرا کے ملنا,
ऑटोमेटिकली अगर आप देखें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्कुरा के मिलना भी एक सदका है, यस, ठीक है। तो सवाब मतलब है इसमें। अगर इतनी बड़ी चीज आपको बता दी गई है कि ये राज है, की टू सक्सेस है, तो फिर हम इसको क्यों अवॉइड करते हैं? सिर्फ इस वजह से कि ताकि डिस्टेंस बना रहे, हमारा रोब बना रहे। हमारे अब ऑफिस में जाएं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हंसमुख होते हैं, सारे एम्प्लॉयज से, कोलीग से मिलते हैं, कैसे हो यार, ठीक हो, खैरियत है, गुड मॉर्निंग, आप ठीक हैं, इतना पूछना है। कुछ होते हैं ना सलाम करेंगे ना और कुछ, चले जाएंगे। और मैं आपको बताऊं एक राज की बात, अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और आपकी गुड बुक्स में आना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है? सिंपल सुबह जाके मैंने उसको ग्रीट करना है, सलाम करना है, सिर्फ ये एक छोटा सा काम करना है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना यकीन करें, उसके बाद वो उसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप उसकी गुड बुक्स में आ जाएंगे, आपकी रिलेशन उसके साथ बनना शुरू हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये मीट एंड ग्रीट और हैप्पीनेस इतनी चीज है कि ये जब मुस्कुराते हैं ये पास ऑन हो जाती है, कंटेजियस बन जाता है, हर एक को फैल जाता है। तो ये अगर आप हैबिट हम इंट्रोड्यूस करा दें। बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि अगर ये हम इस चीज़ को, इस आदत को अपना लें तो बहुत सारे काम आपके सीधे हो सकते हैं। जाते जाते मैं कहता हूँ हंस लेते हैं और हंसा लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, Yes, हो जाए, हो जाए बाजी, इनहेल, तो दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी तरह अपनी जिंदगी को मजीद खुशगवार बनाते रहे। हम लेते आपसे छुट्टी और आपके इस प्रोग्राम के हवाले से जो भी फीडबैक हो जरूर दीजिएगा, लेकिन हंसने के साथ, मुस्कुराने के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।